بہت زیادہ وقت ہم آپ کا نہیں لیں گے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اور دوسری مصروفیات بھی ہیں آپ کی، لیکن تھوڑا سا وقت دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اعجاز صاحب نے بہت ہی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی، خاص طور سے قرآن مجید کے حوالے سے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی تعلیم کی اہمیت کو ہمارے سامنے رکھا۔ میں اس میں کچھ اور ایک دو باتیں جوڑنا چاہتا ہوں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کن حالات سے گزر کر مصر تک پہنچے تھے، اس کا بھی علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے کہ بھائیوں نے جو ہے لے جا کر ان کو کنویں میں ڈالا، اور اس کے بعد پھر ایک قافلہ آیا، اس قافلے والوں نے انہیں وہاں سے نکالا اور نکال کر لے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ تو دوستو، ایک انسان اکیلا اگر صدق دل سے اور خالص نیت کے ساتھ اٹھتا ہے تو وہ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، اور اس کا ذریعہ بھی علم ہی بنا۔ جیل میں ڈال دیے گئے اور وہاں پر 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، آ کر وہ خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر انہیں بتائی۔ کیا تھا یہ؟ ایک علم تھا، خواب کی تعبیر بتائی، وہ وہاں سے رہا ہوئے، اور اس کے بعد جیسا انہوں نے تعبیر بتائی تھی اس تعبیر کے مطابق جو ہے ایک آدمی کو رہائی ملی، دوسرے کو پھانسی دے دی گئی۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، اب اس قیدی کو یاد آیا کہ جیل میں مجھے جو ہے یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، اس تعبیر کی بنیاد پر مجھے رہائی ملی، اور آج پھر میں ساقی کی حیثیت سے بادشاہ کے دربار میں موجود ہوں۔ اب وہ خواب جو ہے اتنا عجیب و غریب تھا کہ جو بادشاہ کے جو معبرین تھے اس کے دربار میں رہنے والے اطمینان بخش تعبیر اس خواب کی نہیں دے سکے۔ اس قیدی کو یاد آیا اور بادشاہ کے سامنے تذکرہ کیا۔ بادشاہ نے جو ہے ان سے کہا کہ ان کو باہر لائیں، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اعجاز صاحب نے کہا کہ انہوں نے باہر آنے سے اس وقت کے لیے انکار کر دیا کہ جب تک کہ ان کی برات کا اظہار عوام کے سامنے نہ ہو جائے، کیونکہ ایک گھناؤنے جرم کے ساتھ انہیں جیل میں ڈالا گیا تھا۔ بہرحال وہ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں۔ اب یہ ایک علم ہے جو انہیں جیل کے اندھیرے سے نکال کر دنیا کی روشنی میں لاتا ہے۔ کیا سبب بنا وہاں پر؟ جیل سے باہر آنے کا سبب کیا بنا؟ علم۔ ایک علم ہے خواب کی تعبیر۔ تو بہرحال علم جو ہے ہمیں ہر گڑھے سے نکال کر بلندی عطا کرے گا، بس یہ ہے کہ ہم صدق دل سے اسے حاصل کریں اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم اسے، ہمارا مقصد ہی یہ ہو، جیسا کہ ابھی اعجاز صاحب نے اپنے خطاب میں یہ بات رکھی۔ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، چونکہ پروگرام دیر سے شروع ہوا ہے اور ہمارے جو مقررین ہیں وہ بہت اہم ہیں، ان کی باتیں بہت اہم ہیں، تو اس لیے میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کروں گا کہ وہ آپ کے روبرو زیادہ دیر تک رہیں۔ میں جناب دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں انجمن ہوتے ہیں، تو ہمارے درمیان ایک شخصیت ایسی موجود ہے جو یقیناً اپنے آپ میں انجمن ہے۔ کوئی کام بہت سارے لوگ مل کر نہیں کر پاتے، لیکن کوئی ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو اکیلا ان کام کو کر گزرتا ہے۔ انہی میں سے ہمارے درمیان ایک شخصیت موجود ہے، جناب زاہد علی سر۔ جب تک میں نہیں جانتا تھا ان کے بارے میں، تب تک تو بس ایک عام آدمی کی طرح سے کبھی کبھار ایسے سلام دعا ہو جایا کرتی تھی، لیکن جب ان کے متعلق علم ہوا اور جانا ہم نے، پھر جو اہمیت اور عزت اور مقام ان کے دل میں، ہمارے دل میں ان کے لیے پیدا ہوا، وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یہ بھی سبب علم ہی ہے۔ جو عزت دل میں بیٹھی وہ سبب کیا ہے؟ علم۔ زاہد علی سر نے ان کی کوششوں سے ایک بہترین اسکول جو ہے ہمارے اس موہرا شہر میں قائم ہوا، بہترین بلڈنگ، اور ابھی پچھلے دنوں جو ہے انہی کی کوشش سے ایک لائبریری قائم ہوئی ہے، جس میں جانے کا اتفاق ہوا۔ دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی، ایسا
اطمینان ہوا، دل سے دعا نکلی محترم کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہماری قوم و ملت کے لیے جو ہے جو انہوں نے یہ سرمایہ فراہم کیا ہے، قوم ہماری اسے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرے تو ہی جو ہے اصل مقصد اس کا حاصل ہو سکتا ہے۔ میں جناب محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اس عنوان پر کہ ہم تعلیم کیوں حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب ڈاکٹر اسیر انعامدار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ آپ ہمارے لیے فخر کا سبب تشریف لائیں، کوئی مشکل نہیں، آپ یہاں بھی بیٹھ کر سن سکتے ہیں۔ جی سر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو توفیق کے سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب جب بولوں تو باتوں میں اثر بھی ہے۔ آج کی اس تقریب کے روح رواں قاری جناب کفیل صاحب، آج کے ناظر مولانا آفتاب صاحب، آج جن کو خصوصی طور پر آج ہم سننے کے لیے یہاں موجود ہیں، ارشاد احمد صاحب، عمرہ کی ایک معروف شخصیت مظفر خان صاحب، اور جن کو ابھی آپ نے سنا اعجاز احمد صاحب، اور ڈاکٹر اسیر انعامدار ڈاکٹر شکیل صاحب، اور ہمارے درمیان عمرہ کی ایک بڑی شخصیت جو بطور CA عمرہ میں کام کر رہی ہیں، ایسی ہماری بہن محترمہ ہنا پاوسکر صاحبہ، تمام معزز شخصیات، والدین اور پیارے بچوں، آپ نے عنوان تو دیکھ لیا۔ خیر میں اپنی بات مولانا کی چھٹی سے پہلے ختم کروں گا، کیونکہ میں مقرر تو نہیں ہوں، لیکن پریکٹیکل پہ تھوڑا زیادہ یہ کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر تقریریں بہت ہوتی ہیں، تقریر اسلام معاشرے کے پروگرام بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا رزلٹ جاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی رائے عمل نہیں کہ ہم نے ایک پروگرام کیا، اس کا نتیجہ کیا آیا، صاحب اس کا رزلٹ کیا ہے۔ ہم لوگ سال بھر محنت کرتے ہیں، امتحان کے رزلٹ آتے ہیں، پاس نامبر دیکھتے ہیں، ہم لوگ کے فیصد دیکھتے ہیں، مارکس کتنے کم یا زیادہ ملے، پھر اس کے اوپر جو ہے ہم محنت کرتے ہیں، لیکن ہم سماجی پروگرام کرتے ہیں اس کا محاسبہ نہیں کرتے کہ ہم نے پروگرام تو کر لیا، اس کا رزلٹ کیا۔ میں سب سے کہتا ہوں کوئی بھی سماجی پروگرام ہو، ایک تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، وہ جب تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا تب تک یہ دوسرا کام ہاتھ میں لائے، ورنہ ہم 1 2 3 4 پروگرام کنٹینیو اگر ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے سارے پروگرام متاثر ہوتے ہیں، اور جب ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں کیا تبدیلی آئے، سماج کو کیا ملنا چاہیے، وہ مل نہیں پاتا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بڑے بڑے پروگرام ہوئے، تقریریں ہوئی، لوگوں نے سنا، لیکن شہر کی نکڑ بازی ختم ہوتی ہے، نہ شہر سے جو ہے وہ اس طرح سے بچے جو آج کل ہمارے بچے رات میں 9 بجے کے بعد غیر ایمان والے بچے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ہمارے بچے جو رات میں 9 بجے کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ والدین کی تربیت ایسی ہے کہ والدین ڈرتے ہیں بچے کو 10 بجے 11 بجے بلانے کے، پتہ نہیں وہ ہماری بات سنی یا نہیں سنی، دروازہ کھلا رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اچانک آئے اور کھل کر داخل ہو جائے۔ یہ تربیت پہ بھی ہم کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی زور دینا پڑے گا۔ اب تعلیم کیوں ضروری ہے؟ آج کی حکومتیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسی چل رہی ہے، تعلیم کے علاوہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہتھیار اب بچا نہیں۔
میں جب گھوڑبندر میں سروس کرتا تھا وہاں پر واقبیل اور اتنا سب زیادہ تر جو ہے مسلم لوگوں کا پورا انبار ہے، پورا لائن آف ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پر کاسان ہونے لگے، وہاں چند جو ہے کوکن برادری کے لوگ رہتے ہیں چھوٹے سے گاؤں میں، لیکن آس پاس سب غیر مسلم گھروں سے جو ہے پورا گھرا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک ٹیچر ہے، وہ ٹیچر نمازی ہے اور ٹوپی کرتا وغیرہ پہنتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کلاکاری یہ ہے کہ وہ نیٹ کے جتنے بھی کام ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ سارے اکیلا کر لیتا ہے۔ اب واقبل جائیں گے تو واقبل میں آپ ٹوپی اور کرتے میں گھسنے کے لیے آپ کو ڈر لگے گا، آپ کو ایسی نگاہ سے دیکھیں گے ابھی کہ اس کو یہیں پر پکڑ کے یا مار دیا جائے یا اس کو واپس ہی نہ جانے دیں، لیکن وہ شان سے گھومتا ہے، لوگ اس کے گھر آتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ایک تعلیم کا ایک بہت بڑا زیور اس کے پاس ہے، کہیں پر بھی اتنے بڑے پروگراموں میں بھی آرام سے وہ مائک پر آتا ہے اور غیر مسلم لوگوں میں بات کرتا ہے، بالکل بے جھجک رہے، کیونکہ ان کی مجبوری ہے، اس کے پاس ایجوکیشن ہے، اس کے پاس تعلیم ہے، اس لیے اس کے آگے پیچھے۔ تو یہ واحد ذریعہ ہمارے پاس آج کے دور میں دکھتا ہے کہ ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ پھیلا، ایسا نہیں کہ تعلیم جو حاصل کر رہا ہے سماج میں اسی کی عزت ہے، تعلیم سے ریلیٹڈ اس سے ریلیٹڈ سب کی عزت ہے۔ میں ایک واقعہ یہ نقل کر رہا ہوں کہ میں ایک مرتبہ میرا جانا مالیگاؤں ہوا، مالیگاؤں شہر میں میں ایک شادی میں شفٹ ہوا تو اسٹیج لگا تھا، میں اکثر یہ والدین یا بچے رہتے ہیں تو میں واقعہ نقل کرتا ہوں، اسٹیج کے اوپر اکثر دیکھا ہوں آپ نے 2 کرسیاں لگی رہتی ہیں دولہا اور دلہن کے لیے، 2 کرسیاں لگی تھی لیکن ایک تیسری کرسی اور لگی تھی وہاں پر۔ میں نے دیکھا کہ شال اور بکے جو آ رہے ہیں وہ ایک تیسری کرسی پر جا رہا ہے، دولہا اور دلہن کے پاس گردی نظر نہیں آئی تھی، اور وہ کرسی پر ایک جو شخص بیٹھا ہے وہ ضعیف سا شخص بیٹھا ہے، سادے کپڑے پہنا ہوا ہے۔ مالیگاؤں کے بہت سارے موضوع شخصیات بھی لائن میں لگی ہے، بکے بھی ہیں ان کے پاس، شال بھی ہے، اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے دریافت کیا کہ بھائی یہ واقعہ کیا ہے، تو آج تو ان کا دن ہے، آج ان کو ان کی گلپوشی ہونا چاہیے دولہا اور دلہن کی، یہ کون شخصیت ہے؟ کہا کہ یہ قیصر کے والد ہے۔ قیصر کون؟ وہی بچہ مالیگاؤں سے جو UPSC کر کے پاس ہوا، اچھے نمبرات دیا اور وہ آج جھارکھنڈ کے اندر جو ضلع ادھیکاری کلیکٹر بن کر جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ بچے نے تعلیم حاصل کی، بچے نے پڑھائی حاصل کی، سب کچھ محنت بچے نے کیا، امتحان بھی اس نے دیا، پاس بھی وہ ہوا، پوسٹنگ بھی اس کی ہوئی، لیکن عزت کس کی ہو رہی ہے؟ تاکہ یہ رکشہ ڈرائیور، انہوں نے پوچھا کون ہے کہ رکشہ ڈرائیور ہے مالیگاؤں کے، ان کا لڑکا جو ہے وہ UPSC پاس ہے۔ تعلیم کی اہمیت یہ ہے کہ صرف اکیلے گھر کے ایک فرد کی عزت نہیں ہوتی بلکہ پورے خاندان کی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے قابلیت اور لیاقت بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ضروری ہے سب، ہمارے تمام بچوں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اسکولوں کے بھروسے پر بچوں کو چھوڑ دیا کہ وہ 5 گھنٹے کی ذمہ داری ساری اسکول کی پڑھانے کی، اس کی تربیت کرنے کی ساری ذمہ داری ہم نے جو ہے وہ اسکول پہ اور ٹیچروں پہ چھوڑ دی۔ اور آج کل ٹیچروں کا کیا حال ہے؟ ایسا یار چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے اسکول جا کر صرف خاموشی سے بیٹھتے ہیں بیگ لے کر دن بھر، اور ٹیچر جو ہے وہ حکومت کے کام کرتے ہیں۔ اس لیے زیادہ 19 گھنٹے والی ذمہ داری جو ہے ہمارے والدین کی ہے، ہماری اجازت۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ بچے کا پہلا مدرسہ جو ہے ماں کی گود ہے، ٹیچر کی گود سنا ہی نہیں ہم نے، ماں کی گود سنا ہے کہ بچے کا پہلا مدرسہ، تربیت تو وہیں سے ہونی چاہیے۔ کیسی تربیت ہونی چاہیے؟ تعلیم تو ضروری ہے لیکن تربیت بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اس سال پہلے یہ واقعہ، یہ بھی دوسرا میں نقل کر رہا ہوں، یہ بھی والدین اور بچے خاص طور سے اگر یہاں تو یہ بھی سنیں، یہ تربیت بھی ایسی ہے۔ کیسی تربیت؟ کچھ سال پہلے ایک بچی جو ہے پورے مہاراشٹر کے اندر SSC بورڈ کے اندر ایک بچی نے ٹاپ کیا، صبح صبح میڈیا والے اس کے گھر پہنچے، بیٹا پورے مہاراشٹر میں آپ نے ٹاپ کیا، مبارک پہلے آپ کو، لیکن آپ اس کا کریڈٹ کس کو دو گے؟ بچی نے اس سے پہلے کہ دوسرا سوال کرتے تھے میں اس کا کریڈٹ میرے والدین کو دوں گی بولے۔ میڈیا والوں نے پوچھا کہ بیٹا استاد بھی تو ہوتے ہیں، استاد کو کیوں نہیں؟ کہا کہ پہلے میرے والدین تو پھر اس کے بعد میرے استاد۔ وجہ پوچھی انہوں نے، کہا کہ جس وقت پہلی جماعت میں میرے والدین نے اسکول کے حوالے کیا تھا تو میرے والدین کی ایک عادت تھی
کہ روزانہ جب میں اسکول سے لوٹتی تو میرے والدین میرا بیگ جو خالی کرواتے اور خالی کرنے کے بعد چیک کرتے بیٹا کلاس ورک کیا ہوا بتاؤ, ہوم ورک کیا ہوا, روز دیکھتے, روزانہ کا معاملہ. میں اول سے دوم, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, یہ وقت گزرتا گیا, سبجیکٹ بڑھتے گئے, لیکن میرے والدین کی عادت نہیں بدل گئی. روزانہ کا معاملہ, بیگ خالی کرنے کا, سب سبجیکٹ کے بارے میں پوچھنے کا, کلاس ورک کے بارے میں پوچھنے کا, ہوم ورک کے بارے میں پوچھنے کا, اور بیٹھ کر ہوم ورک کروا. جب میں 9th میں آئی, 9th میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے والدین ان پڑھ ہیں, کچھ بھی نہیں آتا ہے ان کو, نہ اے بی سی ڈی آتا ہے, نہ کچھ بھی نہیں آتا. آگے مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی تک تو, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں 8, 9, 10 کے اندر سبجیکٹ بڑھ جاتے ہیں, میتھس کے الگ الگ حصے ہو جاتے ہیں, سائنس کے الگ الگ حصے ہو جاتے ہیں, اور مشکل سبجیکٹ آنے لگتے ہیں. لیکن والدین نے احساس تک نہیں ہونے دیا اس بچے کو, تاکہ میں 9th میں آئی جب مجھے پتا چلا کہ میرے والدین ان پڑھ ہیں, تو میرے دل میں خیال آیا کہ 9 سال تک میرے والدین نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان پڑھ ہے, تو ان کے خواب میرے تعلق سے کتنے اونچے ہوں گے, کیا سوچتے ہیں, مجھے کیا بنانا چاہتے. کہا کہ دوسرے روز بھی میں نے, مجھے پتا چلنے کے بعد بھی ویسے چیک کر رہا پورا سال, 9th میں بھی اور 10th میں, ان کو بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ مجھے آپ کے بارے میں پتا چلے. اور میں نے اسی وقت ٹھان لیا کہ آج میں اپنے والدین کے نام سے جانی جاتی ہوں, اور میں وہ محنت کروں گی, اتنی محنت کروں گی, ایک وقت آئے گا کہ یہ والدین میرے نام سے جانے. اور آج میں پہلی مرتبہ آپ میڈیا کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ مجھے فخر ہے, میرے والدین ان پڑھ ہیں, لیکن مجھے ان کے اوپر فخر. یہ تربیت, جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے بچوں کو کیا بنانا ہے, کیا کرنا ہے, ان کی تربیت کیسے کرنا ہے, اور کسی کے بھروسے چھوڑ دیں گے, تو واقعی ہم کو رزلٹ دیں. ہم ڈاکٹر دے دیتے ہیں, اچھے ڈاکٹر دے دیتے ہیں, انجینئر دے دیتے ہیں, اچھے انجینئر نہیں دے پاتے, تربیت یافتہ انجینئر نہیں دے پاتے. اس کی وجہ کیا, ہماری اپنی غلطی کوتاہی ہے. والدین جو ہے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا موبائل مت دے, لیکن والدین کے ہاتھ میں خود موبائل. رات میں ہم سوتے سوتے بھی موبائل دیکھ کر بچوں کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, چلاتے ہیں کہ موبائل رکھ, مت دیکھ. اگر ہم موبائل دیکھتے ہیں تو بچہ کہاں سے, وہ نصیحت کہاں سے اس پر اثر کرے. جب تک ہم, جس پہ اکثر سنا ہے وہ گڑ والا قصہ, بہت سب کے نام کے ساتھ منسوب ہے. یہ گڑیا آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گڑ بہت کھاتا ہے. یہ بہت سارا واقعہ الگ الگ شخصیت کے ساتھ منسوب ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کل لے آنا. دوسرے تو وہ لے کے آتی گڑیا, کہا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے بلایا تھا کہ بیٹا گڑ مت کھایا کرو, اچھی چیز نہیں, اچھی عادت نہیں. تو کہا کہ اللہ آپ تو کل بھی کہہ سکتے تھے یہ بات, کہا کہ کل تک تو میں خود کھاتا تھا, میں نے ارادہ کیا کہ پہلے میں بند کروں, تبھی تو نصیحت کروں. اثر کب ہوگی نصیحت, تب تک کہ میں جس چیز پر عمل کر رہا ہوں اور دوسروں سے کہہ رہا ہوں کہ تم مت کرو. تو نصیحت ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دل کے اوپر جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے, وہ دل جس پر نصیحت اثر نہ کرے, وہ دل ایمان سے خالی ہے جس پر نصیحت اثر نہ کرے. ہم لوگ تقریریں سن لیتے ہیں, لیکن ہم یہاں سے کیا لے گئے, ہم نے کیا چیز سیکھی اور کیا ہم کو عمل پیرا ہونا, اس پر ہماری توجہ بالکل نہیں. ہم بچوں کی تربیت کریں, بچوں کے تعلق سے خاص طور ہم لوگ اسکول دیکھتے ہیں کہ قریب کا اسکول دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ میرا بچہ گھر کے قریب والا اسکول ہو اور اس میں وہ تعلیم حاصل کرے. گھر کے قریب اسکول اچھا ہے نہیں اچھا, اس سے ہم کو پرواہ نہیں. ہمارا وقت بچنا چاہیے. اتنی دور کون لے جا کے بچے کو اسکول چھوڑے گا, کون لائے گا. اور غیروں کے اندر اس کے برعکس, غیروں کے اندر ایک خاص بات کیا ہے, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ پیسے کو جو ہے وہ بچا کر رکھتے ہیں. ہمارے یہاں اگر 10 روپے کی زیروکس مل رہی ہے نا, اور ان کے یہاں 1 روپے کی زیروکس مل رہی ہے, اگر 2 کلومیٹر دور ہے تو وہ 2 کلومیٹر دور پیدل جائے گا, لیکن وہ 1 روپے والی زیروکس کر کے لائے. کیوں, اس کو پتا ہے کہ تعلیم کے محنت کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو پیسہ لگنا ہے وہ میرے بچوں کے لیے مجھے وہ حفاظت سے اس کو بچانا ہے, تاکہ میری اپنی زندگی تو گزر گئی لیکن میرے اپنے بچے کی زندگی ایسی گزرے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو, پورے ملک میں یا پورے شہر میں یا پورے ضلع میں جو ہے میں جو ہے اس کی وجہ سے پہچان.
تو آپ جو ہے اپنے بچوں پر خاص طور سے 19 گھنٹہ جو آپ کے پاس بچے ہوتے ہیں 5-6 سال اسکول یا کالج جہاں پر بھی جاتے ہیں بچے، تو ایک ماں باپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، تعلیم پر دھیان دیں، ان کے ایجوکیشن. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب 10ویں میں بچے آتے ہیں تب تک کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کبھی ایسا کیا ہے کہ ہم اسٹیشن پر بیگ وغیرہ پیک کر کے اسٹیشن چلے گئے اور وہاں فیصلہ کرنا کہ اب مجھے کہاں جانا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا 10ویں اور 12ویں تک بچہ پہنچ گیا، اس کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. ہم ایسی مثال اس کے برابر ہے کہ ہم اسٹیشن پہنچ گئے، سب بیگ وغیرہ لے کے تیاری کر کے وہاں جا کے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہمیں کہاں جانا. تو بچوں کو پہلے سے ان کو جو وہ تربیت دو، وہ تعلیم دو کہ اس کی آنے والی جو منزل ہے اس کا گول ابھی سے وہ طے کر لے کہ مجھے کیا کرنا. اسکول میں اکثر ٹیچر پوچھتے ہیں کہ اچھا بچوں کو بتاؤ اس کو کیا بننا ہے. بچے کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، وکیل بننا ہے، ٹیچر بننا ہے. ایک بچہ کھڑے ہوकर کہتا ہے مجھے صحابی بننا ہے. ٹیچر کو حیرت ہوتی ہے کہ بچہ مطلب صحابی ایک کب کہہ رہا ہو، اس کے گھر کی تعلیم کی وجہ سے، اس کے گھر کی تربیت کی وجہ سے کہہ رہا ہے. اسکول میں نہیں پڑھائے گا اس کو صحابہ کرام کے بارے میں، لیکن اس کے گھر کی تربیت کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے صحابی بننا ہے. اس نے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھا، سنا ہے، والدین گھر میں تعلیم جو ہوتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، وہ سنا ہے اس کی وجہ سے. یہ گھر کی تعلیم ڈیپینڈ ہوتی ہے. ہم اسکولوں کے اندر کیا سکھاتے ہیں؟ تھیوری سکھاتے ہیں، اور پریکٹیکل جو ہے وہ گھر ہے. ہم نے سکھایا بیٹا گھر میں داخل ہوتے وقت سیدھا پیر داخل کرو اور سلام کرو. یہ تو ہم نے تھیوری سکھا دی اس کو، اور پریکٹیکل کہاں کرنا ہے اس کو گھر میں کرنا. اس لیے میری آپ سے سب سے درخواست ہے کہ آپ اکیلے اپنے بچے کی، آپ کی ذمہ داری پوری امت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے بچے کا نہیں بلکہ سماج میں جتنے بھی بچے ملتے ہیں، آپ جتنے بھی بچے چاہے پڑوس کا ہو، محلے کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کی تربیت آپ کی ذمہ ہے. آپ سے سوال پوچھا جائے گا، اس میں نہیں کہ آپ کرے، آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے روکا نہیں. ایمان کے 3 درجے. پہلا درجہ آپ سب کو پتا ہے کہ پہلا درجہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو. اگر کوئی برائی کرتے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکو. دوسرا درجہ ہے اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کو زبان سے روکو کہ بھائی یہ غلط ہے، برا ہے، مت کر. اور ایمان کا تیسرا جو 3rd کلاس اس کو کہتے ہیں درجہ کے تیسرے درجے کا ایمان جو ہے وہ اس کو دل میں برا سوچے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کوشش یہ کریں کہ ہم پہلے اور دوسرے درجے کا جو ہے ایمان ہمارے اندر ہے تو اس کو کوشش کریں کہ برائیوں کو روکیں. سماج میں سدھار لانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. تعلیم یافتہ ہمارا شہر ہو، ہر گھر میں پڑھے لکھے بچے ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے ہو، اس کی فکر ہم سب کو کرنا چاہیے. ہمارے ممبروں سے جو ہے وہ یہ باتیں جاننا چاہیے. کیا ہوتا ہے ایک ہی موضوع کے اوپر اگر تقریر کریں تو ایک ہی موضوع پر تقریر، اور آج کل لوگ مثال اور حوالے سے زیادہ سنتے ہیں کہ تقریر کرتے جا رہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھنا ہمارا ضروری ہے کہ یہ مجمع جو بیٹھا ہے یہ سننے کے موڈ میں ہے یا نہیں ہے، یہ کچھ ہم سے سیکھ رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا، ہماری باتیں لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. ہم صرف شکایت کر کے رہ جاتے ہیں کہ یار عمرہ میں ایسا ہو رہا ہے، یار عمرہ میں تو یہ بچوں کے اس طرح سے کوئی اب دیکھتے ہیں FML والے روڈ پہ بچے بائک چلاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، والدین کو پولیس بلاتی ہے، کتنے سارے حادثات ہوتے ہیں. ہم روکے ان کو، ڈرتے ہیں ہم روکنے کے لیے، کہا جھگڑا نہ ہو جائے، ہاتھا پائی نہ ہو جائے. نہیں، میں نے کہا تھا ایک مرتبہ ہماری میٹنگ چل رہی تھی جماعت اسلامی کے اراکین سے، میں نے کہا کہ ایک ٹیم بنائیے نا، تب ایک ٹیم بنائیے کہ ہم سماج کو یہ برائیوں سے روک سکتے ہیں. ہم لوگ راگوڑی کے کچھ لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے گھوم رہا کہ آپ کے شہر کی لڑکیاں اور لڑکے جو ہمارے راگوڑی کے قریب جو تالاب ہے وہاں پر شام میں آ کر بیٹھتے ہیں. آپ کچھ کیجئے گھومرا والا. ہم نے بچوں سے پوچھا کہاں سے آئے؟ گھومرا سے. تو میں نے کہا کہ آپ گھومرا والے تو وہاں نہیں آ پائے. میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں کہ آپ 5-7 لوگ مل کر ایک ریٹائر افسر ہوں گے، ریٹائر ٹیچر ہوں گے، ریٹائر پرنسپل ہوں گے، ایک ٹیم بنا لیجیے. اس کو کھڑے کیجیے، کہاں سے آپ کا فوٹو لیجیے آپ اس کو. اور اگر اس کو لڑکے کو اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں یا پولیس کا حوالہ دے سکتے ہیں، آپ جو سختی کر رہے ہیں وہ کیجیے. دیکھیں دوسرے روز سے تیسرے روز سے آنا بند کر دیں. انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور انہوں نے اس پر عمل کیا. پہلے تو ایک دو نے 2-3 تماچے اس کو لڑکی کو مارے، فوٹو کیا کہ آپ تمہارے والدین کو بلا دو، پہلے غلطی ہو گئی اپنی آئیں گے دوبارہ. انہوں نے 2-4 روز کیا، اس کے بعد سے وہاں پر سب نے بیٹھنا پڑتا.
تو یہ پریکٹیکل جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گا نا تب تک کہ ہم کچھ کر نہیں پائے. آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیے, تعلیم یافتہ کیجیے. ایکچولی آج میں بھی اچھا صاحب کو سننے کے لیے آیا ہوں, مظفر بھائی کو سننے کے لیے آیا ہوں کہ اچھے مقرر ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی, لیکن میں نے ہمت کی کہ یہ ہمارے شہر کے جو ہے وہ آئیکن ہے, ان کو دیکھ کر بچوں کے سامنے, والدین کے سامنے ایسے ہی لوگ ہونا چاہیے کہ جن کو دیکھ کر ہم لوگ کچھ سیکھیں. ایک مرتبہ ڈائمنڈ ہال کے اندر ایک یو پی ایس سی کے بچوں کا پروگرام طے ہوا, سامنے بچے بیٹھے تھے یو پی ایس سی اور اسٹیج پہ, آپ برا نہ مانے میری بات کا, اسٹیج پہ جو بیٹھے تھے وہ ہمارے یہاں کے پولیٹیکل لیڈر بیٹھے تھے. نام کے ساتھ کہہ سکتا ہوں گا ابراہیم راؤ, شام پٹا, فلاں فلاں فلاں. یو پی ایس سی کے بچوں کے سامنے آپ کس کو لانا چاہتے ہیں, کس کو بیٹھانا چاہتے ہیں؟ بچے یہ بنے پڑھ لکھ کر, یہ برے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ ان کو ایسی شخصیت سامنے دو تاکہ ان کو دیکھنے کے بعد ان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے یہ بننا ہے, مجھے ایسا بننا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بچوں کا مستقبل بہتر کرے. عمرہ سے ایسے بچے تعلیم یافتہ ہوں جو ہمارے عمرہ شہر کا نہیں, ضلع کا نہیں, پورے ہندوستان کا نام بھی اپنی دنیا کے اندر روشن کرے. حضرت آپ نے, میں ہمارے درمیان جو ہے ہینا پاوسکر, دیکھو یہ ایسا ہوتا ہے, دیکھو ایسے یہ تعلیم یافتہ لوگ جب 92-93 کا فساد جب ہوا تھا تو یہ فیملی جو ہے بمبئی سے جو ہے صرف بدن کے کپڑوں سے جو ہے ممرہ نکلی, کوئی سارا سامان سب گھر وغیرہ سب تباہ کر دیا تھا ساتھی. یہ ممرہ تشریف لائے, عمرہ لانے کے بعد آنے کے بعد کچھ بھی نہیں ان کے پاس, کہیں سے گھر کا انتظام اور رہنے کا. انہوں نے وہ دن دیکھے ہیں کہ ان کو جو ہے جہاں جہاں ریلیف ملتی تھی وہاں سے یہ راشن لیتے تھے اور اپنا گھر چلاتے. اور ایک دھن تھے تعلیم حاصل کر, وہی بچی جو اس وقت شاید 5 سال کی ہوں گی, ایک چھوٹی جماعت میں پڑھتی ہوں گی, بچے کے ذہن پر اور دل پر کیا اس وقت بیتتا ہوں, کیا سوچتی ہوں گی بچے. وہ بچی نے ایک عزم کیا, ایک ارادہ کیا کہ میں سب سے بڑا جو میرے پاس ہتھیار ہے تعلیم کا, وہ میں اس کو جہاں تک کوشش کروں گی وہاں تک پہنچوں گی اور اپنی تعلیم یافتہ زندگی گزاروں. وہ بچی پڑھ لکھ کر سی اے بنی, ان کی فیملی سے, خاندان سے ان کا بھائی بھی ایک سی اے بنا, اور سی اے بننے کے بعد بھائی دبئی میں, آج دیکھو ویل سیٹل فیملی ہے, آج کئی خاندان کی مدد کرتے, اتنے خاندان کی مدد کی ہے, لوگوں کو جو ہے وہ برسر روزگار کیا ہے. وہ فہرست میں یا گناؤں میں تو بہت وقت ہو جائے. وہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ہینا پاوسکر صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر, یہ ممرہ کی دوسری لیڈی ہیں سی اے, اور میں جب ان کے آفس پہ گیا میں نے دیکھا الحمدللہ بہترین اور خوبصورت آفس ہے. 10-15 لوگ جو ہے یہاں تربیت یافتہ تربیت کرتے ہیں, لوگوں کی کام کرتے ہیں ان کے یہاں کئی لوگ ہاتھ کے نیچے, اور وہ اچھی ایجوکیشن لے کر اور ان کو جو ہے برسر روزگار کر دو. میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور 5 منٹ کے لیے جو ہے تھوڑا اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہینا پاوسکر صاحب, سر آپ نے مجھے یہاں بلایا, دولت بولنے کا موقع دیا, اور اس میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ میں اپنی دولت ہینا پاوسکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے سر نے مجھے کہا کہ ایک چھوٹا سا سپنا لے کر میں چلی تھی, اور بس ایک سپنا یہ تھا کہ بھیڑ کا حصہ نہیں بننا تھا, لیڈر بننا تھا. اور جیسے اس سے پہلے جو اعجاز سر نے, ابھی جو کون تھے وہ اعجاز سر نا, انہوں نے کہا کہ عورتوں کی جو تعلیم ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک مرد جو ہوتا ہے وہ صرف باہر جا کے کمائی کرتا ہے, صرف کماتا ہے. وہ صبح سے شام جب کام کر کے آتا ہے تو تھک جاتا ہے,
उसे खाना रेडीमेड मिलता है, उसे सब कुछ मिलता है, लेकिन उसी के अगर दूसरी साइड एक औरत को देखा जाए तो वो औरत के लिए जब तालीम लेती है तो वो सिर्फ काम की हद तक नहीं रहता है, उसे पूरे सोसाइटी का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उसे मोल्ड करना होता है। वो जिंदगियों को बनाती है। उसके पीछे जो उसके बच्चे होते हैं उन्हें उसको पूरा मोल्ड करके प्रेजेंट करना होता है। वो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। आज जब मैं सुबह सुबह उठी तो मेरे पीछे रेगुलर सारा काम था, नाश्ता भी बनाना था, घर पे पानी भी आया हुआ था, सब कुछ था। लेकिन मैं रात से मेरी बेटी को कह रही थी कि बेटा कल एजुकेशन के ऊपर सेमिनार है और तुमको वहां चलना है। मैं उसे साथ में लेकर आई। मेरे लिए कोई संडे नहीं होता है, मेरे लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है, मेरे लिए हर दिन सेम है। हर वक्त उससे ज्यादा जिम्मेदारियों का एहसास बढ़ता जाता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। मेरा सफर जो शुरू हुआ था वो मेरे डैडी को देख के शुरू हुआ था, मेरे वालिद को देख के शुरू हुआ था, क्योंकि मेरे वालिद जो थे वो एजुकेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन उन्होंने हमें जो तालीम दिया, जैसे जाहिद अली सर ने कहा कि इल्म हासिल करना तो बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है कि हमको इल्म लेना है, लेकिन इल्म के साथ में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो तरबियत होती है। मेरे वालिद ने और वालिदा ने अल्हम्दुलिल्लाह जब बचपन में हम थे, स्कूल में जाते थे, तब से हमें सिर्फ कुरान शरीफ की तिलावत करना नहीं सिखाया, हमें उसके तर्जुमे के साथ में पढ़ाया गया है। और ये तालीम हमें बाहर नहीं दी गई, ये तालीम हमको हमारे घर में दी गई थी। बेशक माँ जो होती है वो गोद होती है बच्चों के लिए कि सबसे पहला जो इल्म है बच्चों को माँ से ही मिलता है। अगर माएँ आज इल्म नहीं लेंगी तो आगे बच्चों तक वो पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। बहुत गरीब घर से थे हम, बहुत मुश्किलों का सफर झेला है, लेकिन जब भी माँ बाप ने पढ़ाया है तो एक ही दिया है कि आपको सोसाइटी को रिटर्न करना है व्हाटएवर वे यू कैन। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बेहतरीन कर सकते हैं अल्लाह हमसे वो करवाता है और अल्लाह उसे कबूल करे। बस हमें रियाई मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा उर्दू नहीं है, दिखावा नहीं होना चाहिए लाइफ में। और जो पेरेंट्स है, आज का जो माँ बाप है वो क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, मेरा बच्चा वो नहीं कर रहा, वो सिर्फ कंप्लेंट्स करते आए हैं, सिर्फ कंप्लेंट्स कर रहे हैं। लेकिन आज हम खुद क्या कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा एनालिसिस अगर हम कर ले तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमें ही देखकर सब कुछ सीखते हैं। कोलैब का जमाना चल रहा है, इंस्टा पे हर कोई कोलैब कर रहा है। हमें अभी जरूरत है हमारे बच्चों के साथ में कोलैब करने की, कोलैब करके उन्हें सही राह दिखाने की, और उस पे उनको हाथ पकड़ के बेशक हम नहीं चला सकते, लेकिन कुछ वक्त तक हमें अपने बच्चों को वो डायरेक्शन देना है। और उसके लिए अगर किसी बच्चे को जरूरत है तो मेरा ऑफिस हमेशा उनके लिए खुला है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, 1-to-1 भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बस कहीं पर सेमिनार में मिल लिए, हमने भाषण दे दिया और उससे सुधार हो गया, बिल्कुल नहीं। किसी के लिए भी अगर मैं काम आ सकूं तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। और बच्चों के लिए तो एनी टाइम लाइक हमारे ऑफिस में बहुत सारी चीजों का हम इनिशिएटिव लेते हैं। सबसे पहले जब इंटरव्यू लेते हैं और वो मुस्लिम अगर है तो 20 से है कि आपको कंपलसरी नमाज पढ़ना है। काम तो हम करते ही है, लेकिन नमाज पढ़ना भी हमने कंपलसरी किया है। तो ऑफिस में सिर्फ हम कमाने नहीं जाते, हम तरबियत भी वहां कर रहे हैं। कुछ बच्चों को मैंने ये भी देखा कि वो बच्चे हैं 22, 23, 24 साल के, लेकिन जब मैंने उनको पूछा कि आपको कुरान शरीफ की कितनी नॉलेज है, क्योंकि पेरेंट्स के फोन आते हैं मुझे कि ये बच्चा जो आपके ऑफिस में है वो डर रहे हैं माँ बाप बच्चों से बात करने के लिए, जवान लड़के हैं, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि ये बच्चे घर में आने के बाद हुए, हम तो इनसे डर लगता है। तो जब वो बच्चों की मैंने काउंसलिंग किया तब मुझे पता चला वो बच्चे तो कुरान शरीफ की तिलावत भी नहीं जानते। तो अभी ऑफिस में हमने स्टार्ट किया है कि एक मौलाना को बुला के वो बच्चों को पढ़ाना है। तो ना कि सिर्फ तालीम पर तरबियत पे हमको देना है, और सिर्फ ये सोसाइटी और टीचर्स का बिल्कुल काम नहीं है, ये सबसे पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि हर माँ बाप कम से कम बाहर सोसाइटी में तो ना, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत वो बेहतरीन अंदाज से करें। जज़ाकल्लाह खैर।
جزاک اللہ خیر. حضرات، جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے سنا، زاہد علی سر کو بھی اور یہ محترمہ کو بھی، دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں اتاری، ساتھ ہی ایک نمونہ بھی اتارا اور یہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نمونہ دیا خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر، تاکہ اس طرح سے عمل کر کے ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے اور ہم ویسا کام کر سکیں. یہ جو شخصیتیں بیٹھی ہیں ہمارے سامنے، یہ سب نمونے کے طور پر ہیں. ابھی جو خاتون یہاں سے رخصت ہوئی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر وہ علم حاصل کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ اگر یہ علم حاصل کر سکتے ہیں، اسیر صاحب ڈاکٹر بن سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی لیے ان کو یہاں پر بٹھایا گیا ہے. زاہد علی سر نے اپنی تقریر میں 2-3 چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا اور یقیناً ہمارے اندر وہ کمیاں پائی جاتی ہیں، خاص طور سے رات میں نکڑوں پر کھڑے رہنا. جب سونے کا وقت ہوتا ہے، گھر آنے کا وقت ہوتا ہے، تب ہمارے نوجوان اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور نکڑوں پر کھڑے رہ کر اپنا وقت گزارتے ہیں. ان کی رات کب ہوتی ہے اللہ بہتر جانے، کہ وہ 2 بجے اپنے گھر آتے ہیں کہ 3 بجے اپنے گھر آتے ہیں. دیکھیں، ایک انسان جو بکریاں پالتا ہے نا سر، جو مرغی پالتا ہے، بکری پالتا ہے، وہ بھی شام کو 6 بجے جب اندھیرا چھانے لگتا ہے تو اپنے مرغی اور بکری کے باڑے میں جا کر وہ اسے گن لیتا ہے کہ پوری مرغیاں آ گئی یا نہیں آ گئی، پوری بکریاں آ گئی یا نہیں آ گئی. رات کے 2 بج گئے، بچہ گھر نہیں آیا، ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے. کیا ہمارے بچے ان مرغیوں اور بکریوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں اتنی فکر بھی نہیں ہو رہی ہے کہ رات کے 1 بج گئے، 2 بج گئے اور بچہ گھر نہیں آیا؟ تو یہ بہت ہی زیادہ غور کرنے کا مقام ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک شخص کی پذیرائی، عزت افزائی صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے UPSC کامیاب کر گیا. اب اندازہ لگائیں کہ جس نے کامیاب کیا ہوگا وہ کس بلندی پر ہوگا. یہ غور کرنے کا مقام. تو تعلیم اپنی جگہ اور تربیت اپنی جگہ. تعلیم کے تربیت کے بغیر تعلیم ادھوری ہے. اگر تربیت صحیح طرح سے نہ ہوئی، ہم نے بہت اونچی ڈگریاں حاصل